لاہور ایک شہر جو اپنی بھرپور تاریخ اور متحرک ثقافت کے لیے جانا جاتا ہے، ایسی کہانیاں بھی رکھتی ہیں جن کے بارے میں شاذ و نادر ہی بات کی جاتی ہے۔ ان کہانیوں میں ہیرا منڈی کی پرجوش کہانی بھی شامل ہے، جو کبھی اپنی موسیقی اور رقص کے لیے مشہور علاقہ تھا۔ آج اس کی تنگ گلیاں اور قدیم عمارتیں کچھ زیادہ تاریک ہونے کی سرگوشی کرتی ہیں۔ مقامی لوگوں نے رات کے وقت سایہدار شخصیتوں کو دیکھے، نادیدہ رقاصوں کی خوفناک بازگشت اور ایک طویل بھولے ہوئے دور کی ماتم کن چیخیں سننے کی اطلاع دی ہے۔ بہت سے لوگ شام کے بعد ان گلیوں سے گریز کرتے ہیں، لیکن تجسس میرے لیے بہتر ہو گیا۔ ایک صحافی بھوت کی کہانیوں کے پیچھے کی سچائی سے پردہ اٹھانے کے لیے بے چین ہے، جس نے سب سے زیادہ بہادر کو بھی دور رکھا۔ مجھے آدھی رات کے بعد ایک خط موصول ہوا جس میں مجھے ہیرا منڈی کی سیر کرنے کی دعوت دی گئی۔ خط غیر دستخط شدہ تھا، لیکن اس میں پرانے کاغذ اور چمیلی کی بو آ رہی تھی جو گزرے ہوئے وقت کی یاد تازہ کر رہی تھی۔ حیرت زدہ اور قدرے بے چین میں نے دعوت قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس رات میں نے اپنے آپ کو ہیرا منڈی کے داخلی دروازے پر پایا، جو ایک ٹارچ اور ایک نوٹ بک سے لیس تھا۔ جو کچھ بھی مجھے سامنا ہوا اس کو دستاویز کرنے کے لیے تیار تھا۔ گلیوں میں خاموشی تھی، ہوا ایک پریشان کن سکون کے ساتھ بھاری تھی۔ جوں میں گہرائی میں جانے لگا، میری ٹارچ کی مدھم چمک نے پرانے صحنوں کی زوال پذیر شان کو روشن کر دیا۔ اچانک ہوا میں ایک نرم راگ گونجی، ستار پر ایک دلکش دھن بجنے لگی۔ آواز لین کے آخر میں ایک بڑی خستہ حال عمارت سے آ رہی تھی جو کہ 7 رقاصوں کا گھر ہے۔ یہ کہا جاتا تھا کہ رقص کرنے والوں کی روحیں اب بھی یہیں ٹھہری ہوئی ہیں، غم اور مایوسی کے لازوال والٹس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں احتیاط سے عمارت کے قریب پہنچا۔ دروازے اس طرح کھلے جیسے وہ میرا انتظار کر رہے ہوں۔ اندر سندل کی لکڑی اور کسی اور چیز کی خوشبو سے ہوا موٹی تھی۔ گھنٹیوں اور قدموں کی مدھم آواز کے ساتھ راگ بلند ہوتا گیا۔ جیسے ہی میں گھر میں مزید آگے بڑھا، میں نے انہیں دیکھا۔ 7 رقاص کامل ہم آہنگی میں آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے چہرے پردوں سے ڈھکے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں کبھی بھی زمین کو بالکل نہیں چھوتے۔ ان کا رقص ہپنوٹک تھا، فضل اور عذاب کا مرکب۔ میں اس نظارے سے مسحور ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے ان کی آنکھوں کو دیکھا۔ پردوں کے نیچے ان کی آنکھیں ایک غیر فطری روشنی سے چمک رہی تھیں، ایک قدیم اداسی سے بھری ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک نے براہ راست میری طرف رخ کیا، اور میں نے محسوس کیا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈی لہر دوڑ رہی ہے۔ اس کا ہاتھ آگے بڑھا، جیسے مجھے ان کے ابدی رقص میں شامل ہونے کا اشارہ کر رہا ہو۔ میں ایک ہلکی سی سرگوشی سن سکتا تھا، ہمارے ساتھ شامل، ہمارے ساتھ شامل ہو۔ ٹرانس سے آزاد ہو کر میں ٹھوکر کھا کر پیچھے ہٹ گیا، ایک گرد آلود گلدان پر۔ آواز کے بعد میں نے تہ خانے کی طرف جانے والا ایک چھپا ہوا دروازہ دریافت کیا۔ سیڑھیاں اترتے ہی رونے کی آوازیں تیز ہوتی گئیں، ہر قدم دل کی دھڑکن کی طرح گونج رہا تھا۔ تہ خانے پرانے تنوں اور ٹوٹے ہوئے شیشوں سے بھرا ہوا تھا، جو ان سائے کی عکاسی کر رہے تھے جو مجھ سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ دور کے آخر میں نے اسے دیکھا، ایک نوجوان عورت، اس کا چہرہ اس کے ہاتھوں میں دفن تھا، اس کا جسم پھٹی ہوئی سرخ ساڑی میں لپٹا ہوا تھا۔ میں احتیاط سے اس کے قریب پہنچا، اور جیسے ہی میں قریب پہنچا اس نے اوپر دیکھا۔ اس کی آنکھیں کھوکھلی تھیں اور خون کے آنسو اس کے گالوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ بولنے لگی، اس کی آواز محض سرگوشی تھی۔ انہوں نے ہم سے سب کچھ چھین لیا، ہماری زندگی، ہماری محبت، ہماری۔ ہم نے انہیں خوش کرنے کے لیے رقص کیا، لیکن انہوں نے ہمیں دھوکا دیا۔ انہوں نے ہمیں یہاں پھنسایا، ہمیشہ کے لیے ناچنے پر لعنت بھیجی، کبھی سکون نہ ملے۔ آپ کو ہماری مدد کرنی چاہیے۔ لعنت کو توڑ دو۔ اس کی کہانی دردناک تفصیل سے آشکار ہوئی۔ رقاصوں کو ان کے سرپرست نے دھوکا دیا، ایک امیر سوداگر جو ان میں سے ایک سے محبت کرتا تھا۔ جب اس نے اس کی پیش قدمی سے انکار کر دیا تو اس نے ان سب کو ایک پرفارمنس کے دوران زہر دے کر ان کی روحوں کو ابدی مصائب کی مذمت کی۔ لعنت کو توڑنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ وہ رقص پیش کیا جائے جس سے وہ زندگی میں انکار کر چکے تھے، آدھی رات کے جھٹکے پر خون کے چاند کے نیچے۔ تب مجھے معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی گھڑی آدھی رات ہوئی، خون کا چاند طلوع ہوا جس نے گھر پر ایک خوفناک چمک ڈالی۔ رقاصوں کی روحیں ایک بار پھر نمودار ہوئیں، اور اس بار میں نے مزاحمت نہیں کی۔ میں حال کے بیچ میں چلا گیا، اور جیسے ہی موسیقی بجنے لگی میں نے رقص کیا۔ میں نے ان کے ساتھ رقص کیا، ان کے ہر قدم، ہر چکر، ہر غم سے بھرے اشارے سے میل کھاتا تھا۔
हुआ ठंडी होती गई और दीवारें बंद होने लगती थीं, लेकिन मैं नाचता रहा। मेरे पांव शीशे की तरह महसूस हुए, मेरे जिस्म में दर्द हो रहा था, लेकिन मैं रोक नहीं सकता था। मैं अब काबू में नहीं रहा था। कुछ और मेरी रहनुमाई कर रहा था। जैसे ही रक्स अपने उरूज पर पहुंचा, मैंने तवानाई का एक जोश महसूस किया और कमरा एक अंधी रोशनी से भर गया। जब रोशनी खत्म हो गई तो रक्कास खत्म हो चुके थे। घर में खामोशी छा गई, जाबराना हुआ उठ गई। मैं फर्श पर गिर गया, थक गया, लेकिन राहत मिली। तब मुझे मालूम हुआ कि लानत टूट चुकी है। रूहें आजाद थीं, अपने अजाब से आजाद हुईं, आखिरकार सुकून में। मैं इस रात हीरा मंडी से निकला, मेरी नोटबुक कहानियों से भरी हुई थी। जो कुछ हुआ इसके इल्म से मेरा दिल भारी था। सुनता हूँ, इस रात की याद है जिसमें मैंने भूतों के साथ रक्स किया था। और हर साल इस रात की सालगिरह के मौके पर चमेली के फूलों का एक गुलदस्ता मेरी दहलीज पर नमूदार होता है, जिसमें एक नोट होता है जिसमें सिर्फ लिखा होता है, शुक्रिया।